یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی سرکردہ شخصیات پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پیر کو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پابندیوں کے پیکج پر اتفاق رائے پایا گیا۔ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد پر اسرائیلی آباد کاروں کو نشانہ بنانے والے اقدامات کا طویل انتظار کیا جا رہا تھا، جسے ہنگری کے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کی خود ساختہ غیر جانبدار حکومت نے روک دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے دوران تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے اس یقین کا اعادہ کیا کہ مستقبل قریب میں تائیوان کی حیثیت پر چین کے ساتھ تنازع کا امکان نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ فارم گیٹ اسکینڈل میں صدر سیرل رامافوسا کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے مواخذے کی کمیٹی قائم کرنے والی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیرے نے پیر کو کہا کہ اس کا اسپیکر تحقیقات کے لیے باڈی قائم کرے گا۔ اس اقدام کا حکم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے گزشتہ ہفتے دیا تھا، کیونکہ اس نے رامافوسا کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو بحال کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1 ماہ کی جنگ بندی بڑے پیمانے پر لائف سپورٹ پر ہے۔ انہوں نے پیر کو اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جب تک جنگ بندی برقرار ہے یہ ناقابل یقین حد تک کمزور ہے۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے فریم ورک پر ایران کے جواب کا 10 دن انتظار کیا۔ اتوار کو جب تہران کے مطالبات سامنے آئے تو انہوں نے اشارہ دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکومت کو ہتھیار ڈالنے پر زور دینے کے باوجود اسلامی جمہوریہ فتح حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بھی فریق نے مذاکرات کے تحت درست شرائط کو عوامی طور پر جاری نہیں کیا ہے، لیکن ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تہران نے اپنے رد عمل میں جنگ کے مکمل خاتمے، آبنائے حرمز پر اپنی خود مختاری کو باضابطہ تسلیم کرنے اور پابندیوں سے مکمل نجات کا مطالبہ کیا ہے۔ فلپائن کے ایک سینیٹر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے فلپائن کی مہلک منشیات کی جنگ میں ان کے کردار کے حوالے سے گرفتاری کے وارنٹ کو ختم کرنے کے بعد ملک کی پارلیمنٹ کے اندر پناہ لے لی ہے۔ رونالڈ ڈی لا روزا کو مقامی میڈیا نے پیر کے روز سینٹ کی عمارت میں بھاگتے ہوئے دکھایا جب پولیس نے اسے حراست میں لینے کی کوشش کی۔ حکام نے پیر کو بتایا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اس ہفتے متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک کے کثیر ملکی دورے پر جائیں گے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مودی جمعہ کو متحدہ عرب امارات سے اپنے طوفانی دورے کا آغاز کریں گے، جہاں 4-5 ملین مضبوط ہندوستانی کمیونٹی رہتی ہے۔ ہنٹا وائرس کے ممکنہ نمائش کے بعد کروز جہاز سے نکالے گئے امریکیوں کی صحت کے حکام کی طرف سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، کیونکہ حکام عوام کو خطرہ برقرار رکھتے ہیں بہت کم۔ حکام کا کہنا ہے کہ ڈچ جہاز MV ہونڈیوس پر سوار ایک مسافر نے اینڈس وائرس کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے، ایک نایاب قسم کا ہنٹا وائرس، جبکہ دوسرے میں ہلکی علامات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی امن کی تجویز پر تہران کے رد عمل کو اہم خانہ قرار دینے کے بعد کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی زندگی کی حمایت پر ہے۔ اتوار کو امریکی صدر کی جانب سے ایران کے رد عمل کو فوری طور پر مسترد کرنی ہے کہ 10 ہفتے پرانا تنازع مزید بڑھے گا اور آبنائے حرمز کے ذریعے جہاز رانی کو مفلوج بنائے گا۔ تازہ ترین تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی اس وقت سب سے کمزور ہے جب انہوں نے ہمیں بھیجے گئے کوڑے کے ٹکڑے کو پڑھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مائکرو ڈرامہ کا رجحان مرکزی دھارے میں چلا گیا ہے، جیسا کہ ریل شارٹ اور ڈرامہ باکس جیسی ڈرامہ ایپس خاموشی سے اربوں میں ریک کرتی ہیں۔ پیکاک نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ 2 غیر اسکرپٹڈ براوو مائکرو ڈرامے شروع کر رہا ہے جو اس کی ایپ پر چلیں گے۔ یہ عمودی ویڈیو سیریز ہیں جن میں تقریباً 60 سے 90 سیکنڈ کی اقساط ہیں جو ایک تیز ٹک ٹاک جیسے دیکھنے کے تجربے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ 5 سالہ یورپی ملٹری ڈرون سٹارٹ اپ ہیلسنگ مبینہ طور پر تقریباً $18 بلین کی قیمت پر $1-2 بلین جمع کرنے کے قریب ہے۔ فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق راؤنڈ کی قیادت ڈریگنیر کریں گے اور ہیلسنگ کے موجودہ سرمایہ کار لائٹ سپیڈ کے تعاون سے ہوں گے۔ ہیلسنگ نے آخری بار صرف 1 سال پہلے جون 2025 میں ایک معاہدے میں اٹھایا تھا جس کی قیادت ارب پتی اسپوٹیفائی کے بانی ڈینیل ایک نے کی تھی۔ یہ 100 ملین کی سرمایہ کاری تھی جس کا تخمینہ 12-14 بلین تھا، تو یہ نیا دور ایک قدم بڑھنے والا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی
LDA کے ٹاؤن پلاننگ رول علاقوں میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ مختلف علاقوں میں متعدد انفورسمنٹ آپریشنز کے دوران LDA کی ٹیموں نے غیر قانونی تجارتی استعمال اور کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر کل 203 جائیدادوں کو سیل کیا۔ آزاد جموں و کشمیر AJ کی حکومت نے پرو پاکستانی کی طرف سے دیکھے گئے ایک نئے پالیسی سہولت کاری فریم ورک کے تحت کان کنی کلیز کے اجرا کو دوبارہ کھول کر معدنیات کے شعبے کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ کے ایک اہم فیصلے کے بعد کیا گیا ہے، جس کا مقصد خطے کی معدنی صلاحیت کو کھولنا اور برآمدات پر مبنی کان کنی کے منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ مشرق وسطی کی جنگ میں جنگ بندی زندگی کی حمایت پر تھی ایران کی تازہ ترین جوابی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ منجمد اثاثوں کی رہائی اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے مطالبات شامل تھے۔ ایران کے موقف پر صدر کا رد عمل خود ایک امریکی تجویز کا جواب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس امید کو دھکیل دیا کہ آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کے لیے فوری طور پر ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ میڈیکل روم کی دیواریں سیاہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دروازہ آگ کے شعلوں میں آدھا پگھل گیا ہے۔ آدھی رات کو عبادت گاہ کی کھڑکی سے بظاہر پیٹرول بم پھینکے جانے کے 10 دن بعد دھوئیں کی بو اب بھی گلے کے پچھلے حصے میں اٹک رہی ہے۔ جب رب یہودا بلیک صبح کو ایک عبادت گاہ پر حملے کے بعد واپس آئے، وہ اپنا منی کہتے ہیں، اس کی داغدار شیشے کی کھڑکیوں کی دیوار اور ڈی ووڈ کے سستاروں سے کھدی ہوئی چھت کے ساتھ اس نے کہا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہیں۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاستی قومی خبر رساں ایجنسی NA نے 2 طبی ماہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے جب وہ سرکاری جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے تازہ ترین حملوں کے متاثرین کو امداد دینے کے لیے پہنچ گئے۔ دگ مردہ سے واپس آ گیا ہے۔ دوبارہ لانچ ہونے کے چند مہینوں بعد کیون روز کی ایک بار مقبول ہونے والی لنک شیئرنگ سائٹ کا ریبوٹ مارچ میں بند ہو گیا کیونکہ کمپنی کا راستہ بدل گیا۔ اصل میں بڑے پیمانے پر کمیونٹی فورم سائٹ ریڈٹ کے مدم قابل کے طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا۔ نئے دگ نے پایا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر حملہ کرنے والے بوٹ ٹریفک کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے قابل نہیں تھا اور اثر بنانے کے لیے اس نے خود کو مقابلے سے اتنا الگ نہیں کیا تھا۔ نوید احمد نے پیر کے روز ڈپٹی کمشنر محمد نواز کی ہدایت پر کیے گئے معائنہ کے دوران حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے ضوابط کی خلاف سیل کرزی پر ہنگو روڈ پر واقع آئس کریم فیکٹری کو سیل کر دیا۔ ایک معائنہ ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے جہاں اہلکاروں کو مینوفیکچرنگ ایریا میں غیر معیاری اجزاء اور سینیٹری کے ناقص حالات کا استعمال پایا گیا اور سینیٹری کے حالات کی جانا گیا۔ یہ معائنہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے غیر صحت بخش فوڈ مہم کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی FG کے ڈائریکٹر ظفر اقبال کی خصوصی ہدایت پر لینڈ شیئرنگ کی بنیاد کے تحت سیکٹرز F14 اور F15 کے متاثرین میں پروویژنل آفر لیٹرز پیول باضابطہ طور پر تقسیم کیے گئے، جس سے عوام کو ریلیف اور اطمینان حاصل ہوا اور ان کی کامیابی کے سلسلے کو مزید تقویت دی گئی۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ اس سلسلے میں اسلام آباد کے سیکٹرز F14 اور F15 میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں FGA کے ڈپٹی کمشنر، ڈائریکٹر لینڈ اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو نے پیر کو ضروری دیکھ بھال اور معمول کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اپنے علاقے کے مختلف علاقوں میں منگل کے لیے بجلی کی معطلی کا پروگرام جاری کیا۔ آئسکو کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد سرکل کے تحت صبح 11 بجے تک خانہ ڈاک، برما، وحید آباد، رحمان انکلیو، کھنا ایسٹ، خانہ دی قدیر روڈ، انور کالونی، شریف آباد، گھوڑی 84 گھوڑی 84 کھنا ایسٹ تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ I8 مرکز، CCC اور فضائیہ فیڈر۔ پشاور ہائی کورٹ PHC نے پیر کے روز پشاور اور گردنواہ میں چوہوں کے کاٹنے سے ہونے والی اموات اور صحت کے خطرات سے متعلق حکومت سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صحت عامہ کے خدشات سے متعلق مفاد عامہ کی درخواست پر کارروائی کے دوران کی۔ ڈائریکٹر جنرل PFA سعید موسیٰ رضا کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ٹیموں نے رائیون روڈ، داتا گنج بخش ٹاؤن اور پیراگون سٹی میں کارروائیاں کی۔
کریک ڈاؤن کے دوران ایک مشہور نہاری آؤٹ لیٹ، ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اور ایک کنفیکشنری یونٹ کو سیل کر دیا گیا، جبکہ 10 لاکھ روپے جرمانے کیے گئے۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر 3 فوڈ بزنسز پر 1,50,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسلام آباد۔ فروری 2024 کے عام انتخابات کے 2 سال بعد پاکستان بھر کے الیکشن ٹریبونلز نے ابھی تک تقریباً 1/3 انتخابی درخواستوں کو نمٹانا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کے مطابق نتیجے کے طور پر درجنوں قانون ساز قانونی بادل کے نیچے اپنے عہدے پر فائز ہیں اور 128 مقدمات ابھی تک فیصلے کے منتظر ہیں۔ اپریل 2026 کے آخر تک الیکشن ٹریبونلز نے 113 قومی اسمبلی اور 236 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جی 2024 کے نتائج کے خلاف دائر 374 درخواستوں میں سے 246 یا 66% کا فیصلہ کیا تھا۔ ان میں سے قومی اسمبلی کے حلقوں سے متعلق 124 میں سے 73 اور صوبائی اسمبلیوں سے متعلق 250 میں سے 173 درخواستوں کو نمٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سینیٹرز نے پیر کو پیٹرولیم کی قیمتوں اور مہنگی توانائی میں تازہ ترین اضافے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت پر معاشی جبر کا الزام لی فنڈ IMF کے پروگرام سے نکلنے کا مطالبہ کیا۔ سینٹ میں PTI کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر سعید علی ظفر نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں تازہ اضافے کو عوام کے خلاف پیٹرول بم اور معاشی جبر قرار دیتے ہوئے 117.5 روپے فی لیٹر لیوی پر افسوس کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے شکوک و شبہات کو غلط ثابت کرنے کا عہد کیا ہے، کیونکہ وہ گزشتہ ہفتے کے تباہ کن مقامی انتخابات کے نتائج اور بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کے تناظر میں اپنے سیاسی مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ شاید قیادت کا مقابلہ زیادہ دور نہ ہو۔ پیر کے روز میک یا بریک تقریر میں حکمران لیبر پارٹی کے رہنما نے کہا کہ وہ تبدیلی لانے والے آدمی ہیں اور اپنی پارٹی کے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیں گے۔